Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ تعالی تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اسی طرح اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اگر کسی کو اس کی تلاوت کی وجہ سے دعا کرنے اور مانگنے کا موقع نہیں ملتا، تب بھی اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، اللہ جل شانہ کا پکا وعدہ ہے کہ ہر مانگنے والے کو اس کو میں زیادہ، ہر مانگنے والے سے اس کو میں زیادہ عطا کروں گا۔ اگر کوئی صوفی تقدس و تقوی کا بھوکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قرآن کے ماہر کا ملائکہ کے ساتھ شمار ہے، جن کے برابر تقوی کا ہونا مشکل ہے اور ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔ شان الہی دیکھیے، اپنے کلام پر خدائی نوازش اور عطا دیکھیے کہ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھنے پر بھی دوہرا اجر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی حاسد بد اخلاقیوں کا خوگر ہے اور اس کی طبیعت حسد سے نہیں ہٹ سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن ہی اس قابل ہے کہ اس کے کمال پر حسد ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی میووں کا مت والا ہے اور اس پر جان دیتا ہے، پھل کے بغیر اس کو چین نہیں پڑتا، تو قرآن شریف ترنج کی مشابہت رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی میٹھے کا عاشق ہے، مٹھائی بغیر اس کا گزر نہیں، تو قرآن شریف کھجور سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عزت و وقار کا دل دادا ہے، منبری اور کونسل بغیر اس سے نہیں رہا جاتا، تو قرآن شریف دنیا و آخرت میں رفع درجات کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص معین و مددگار چاہتا ہے، ایسا جانثار چاہتا ہے کہ ہر جھگڑے میں اپنے ساتھی کی طرف سے لڑنے کو تیار رہے، تو قرآن شریف سلطان السلاطین ملک الملوک شہنشاہ سے اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑنے کو تیار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پوشیدہ رازوں کا پتہ لگانا کمال سمجھتا ہے، تو وطن قرآن شریف ان اسرار مخفیہ پر متنبہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اونچے اونچے مکانات بنانے پر مر رہا ہے، 7ویں منزل پر اپنا خاص کمرہ بنانا چاہتا ہے، تو قرآن شریف 7ویں ہزار منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ تو قرآن شریف 7ویں ہزار منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی آسان اور سہل تجارت چاہتا ہے جس میں محنت کم اور نفع خوب ہو، تو قرآن شریف ایک حرف پر 10 نیکیاں دلاتا ہے۔ اگر کوئی تاج و تخت کا بھوکا ہے، اس کی خاطر دنیا سے لڑتا ہے، تو قرآن شریف اپنے رفیق کے والدین کو بھی وہ تاج دیتا ہے جس کی چمک دمک کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اگر کوئی شعبدہ بازی میں کمال پیدا کرتا ہے، آگ ہاتھ پر رکھتا ہے، جلتی سلائی منہ میں رکھ لیتا ہے، تو قرآن شریف جہنم تک کی آگ کو اثر کرنے سے مانے۔ اگر کوئی حکام رسی پر مرتا ہے اور اس بات پر ناز ہے کہ ہمارے ایک خط سے فلاں حاکم ملزم کو چھوڑ دے گا، تو
تو قرآن شریف اپنے ہر رفیق کے ذریعہ ایسے 10 شخصوں کی خلاصی دلاتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوشبوؤں پر مرتا ہے، چمن اور پھولوں کا دل دادا ہے، تو قرآن شریف مشک کی خوشبو چھڑکتا ہے۔ میرے دوستو، جو دل قرآن سے خالی ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اکثر لوگوں کو صحت کی فکر دامنگیر رہتی ہے، روزانہ وہ ورزش کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، صبح صبح تفریح اور سیر سپاٹے کو نکلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور قرآن شریف دلوں کی بیماری کو دور کرنے والا۔ لوگوں کو افتخار کے اسباب بہت سے ہوتے ہیں جن کا شمار مشکل ہے، کسی کو اپنی طاقت پر، کسی کو دولت پر، کسی کو صورت پر، کسی کو اپنے حسب نسب پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حقیقتاً قابل افتخار جو چیز ہے وہ قرآن شریف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ در حقیقت ہر جمال و کمال کو جامع ہے۔ آج خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ اکثر لوگوں کو خزانہ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں تنگ کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، 99 کے پھیر میں پڑے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ کے قابل کلام پاک ہے، جتنا جس کا دل چاہے جمع کرے، کہ اس سے بہتر کوئی خزینہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں قمقمے بجلی کے اس لیے نصب کرتے ہیں کہ کمرہ جگمگا اٹھے، تو قرآن شریف سے بڑھ کر نورانیت کسی چیز میں ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کسی درباری کا اس لیے چاپلوسی کرتے ہیں کہ آقا کے پاس میرا ذکر کرے، تو قرآن شریف احکم الحاکمین محبوب حقیقی کے دربار میں آپ کا ذکر خود آقا کی زبان سے کراتا ہے۔ اگر آپ اس فراق میں ہیں، محبوب کو سب سے زیادہ کیا چیز مرغوب ہے، اس کے مہیا کرنے میں پہاڑوں سے دودھ کی نہر نکالی جائے، تو قرآن شریف کے برابر آقا کو کوئی چیز مرغوب نہیں۔ اس حقیقی حاکم بادشاہ کی درباری بننے کے لیے ذرا سی توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ تلاوت کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالیں، تاکہ اس کی خاص توجہ آپ کی طرف ہو۔ آپ اسلام کے مدعی ہیں، مسلم ہونے کا دعویٰ ہے، تو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن شریف کی ایسی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ مختلف الوان اور رنگوں کے گرویدہ ہیں، تو قرآن شریف کے معنی میں مختلف الوان، مختلف مضامین حاصل کیجیے۔ کہیں رحمت، کہیں عذاب کا ذکر، کہیں قصے، کہیں عبرت کے قصے، کہیں احکام، اور کیفیت تلاوت میں کبھی پکار پکار کر پڑھیں اور کبھی آہستہ۔ اگر آپ علوم انبیاء علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے گرویدہ اور شیدائی ہیں، تو قرآن شریف پڑھیے اور جتنا چاہیے کمال پیدا کیجیے۔ اگر آپ کا مچلا ہوا دل شملہ اور میسوری کی چوٹیوں ہی پر تفریح میں بہلتا ہے اور 100 جان سے آپ ایک پہاڑ کے سفر پر قربان ہیں، تو قرآن پاک مشک کے پہاڑوں پر ایسے وقت میں تفریح کرائے گا کہ تمام عالم میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی قیامت۔ اگر آپ زاہدوں کی اعلیٰ فہرست میں شمار چاہتے ہیں، تو کلام پاک کا سیکھنا اور سکھانا آپ اپنا پیشہ بنائیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر آپ کسی حکیم طبیب کے ساتھ وابستگی چاہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ الفاتحہ شفاء من کل داء، اپنا معمول بنائیے۔ اگر آپ کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو کیوں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کرتی؟ اگر آپ کو نان نفقہ اور روپے پیسے کی ضرورت ہے، تو پھر کیوں سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتے؟ یاد رکھیے، تلاوت قرآن میں رحمت ہے، برکت ہے، شفا و صحت ہے، اور تمام حاجات دینی و دنیاوی اس میں میسر ہوگی۔ کاش
ہم اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کو اپنا پیشہ بنا لیتے اور دین و دنیا کی تمام حاجتیں اللہ سے مانگتے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو کر مرادوں سے ہمارا دامن ضرور بھر دیتا اور اتنا دیتا کہ ہم کہنے لگتے الہی بس کر بس کر۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔